بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولده والناس اجمعین او كما قال علیہ الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں بلایا اور اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر بچوں کی کارکردگی دیکھنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر رحمت ہے اور اللہ ہمارا بڑا رحیم۔ ماشاءاللہ بھی ناظرہ قرآن بچوں نے پڑھا، انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے 114 سورتوں کو نازل فرمایا۔ قرآن کے اندر گویا کہ 114 سبق ہیں، 114 چیپٹر۔ ہر سورت کی شروع میں قرآن کریم میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے اور اسے پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھنا مسنون بھی ہے۔ اللہ ہی کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے کہ جب قرآن پڑھو تو پہلے تو شیطان سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھو، اور پھر ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ ہے کیا اصل؟ بسم اللہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک تعارف ہے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اور جس رب کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے وہ اپنا سر نہیں جھکاتا۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، ایک دیے سے لے کر آفتاب تک، وہ چوہے سے لے کر ہاتھی تک، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے اور ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو ایک ایمان والے کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ڈر سے، کسی بھی خوف سے، کسی بھی لالچ سے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، جھوٹ موٹ بھی نہیں کرتا۔ بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں نا، بچے وہاں جاتے ہیں تو انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ جو کھڑے ہو جائیے، یا یہ بات آپ کو یہاں کہنا پڑے گی۔ تو ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جھوٹ موٹ بھی کسی پتھر کے سامنے کھڑا ہو، وہ کسی پتھر کو سجدہ کرے، یا کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نکالے جس میں غیر اللہ کو معبود کہا جائے۔ تو ایک مومن صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اصل پورے اسلام کی، پورے عقیدے کی، پورے ایمان کی بس یہی بنیاد ہے، باقی ساری باتیں بات کی۔ تو ایک ایمان والا اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ نے بنایا ہی اس لیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی کام دے، بغیر کام کے، بغیر مقصد کے اللہ نے کچھ نہیں بنایا۔ اور یقیناً اگر ہمارے محلے میں کوئی نوجوان ایسا کام کرے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو محلے کے تجربے کار، بزرگ، بڑے سمجھدار، پڑھے لکھے اس سے کہیں گے کہ یہ جو ہے بے وقوف ہے۔ آج کل کے نوجوان راتوں میں کہیں پر، کسی پٹیے پر، کسی چوراہے پر، کسی چوپال پر، کسی چائے کی دکان پر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، تو سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے۔
کیونکہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں. اگر کوئی بے مقصد کام کرے تو ہم یہ کہیں کہ یہ کم عقل ہے. اور وہ اللہ جس نے عقل کو پیدا کیا، علم کو پیدا کیا، وہ اللہ کوئی کام بے مقصد کیوں کرے گا؟ اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی کام دے. اسی لیے اپنی کتاب میں بعض مخلوقات کے وجود کا مقصد بیان فرمایا تاکہ ہم اس سیکوینس میں، اس پس منظر میں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ نے جو بنایا ہے مقصد کے تحت بنایا. جیسے فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، زمین اور آسمان کے نظام میں چاند روشنی کا سبب ہے. وَالشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو بطور چراغ کے بنایا ہے. وَاللَّيْلَ لِبَاسًا، رات آرام کے لیے بنی ہے. وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، دن کام کے. اب یہ اور بات ہے کہ آج ہماری لائف سٹائل دوسرے طریقے کا ہو گیا. بہت رات تک جاگنا، کچھ لوگوں کی صبح ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ ایمان والا نماز پڑھتا ہے تو جہاں سب سے پہلے نماز ہوتی ہے وہاں جا کے آپ دیکھیں جگہ نہیں ملتی. اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات بھر نہیں سوئے، اب آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور جا کے گھر سوتے ہیں تو پھر 2:30 بجے والی میں ملتے ہیں صبح. تو اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی. ایک صاحب کا دماغ ذرا چکرا گیا، تھوڑے پریشان ہو گئے. میں انہیں ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گیا. اب وقت بہت کم ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اور میں بھی بہت بیماری سے اٹھ کر آ رہا ہوں تو جو ہے اس لیے تھوڑا وقت تو میں آپ کا لے رہا ہوں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گیا کہ صاحب یہ بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، بچوں پہ غصہ کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ پاگل ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وہ پاگل ہیں، انہیں خود نہیں پتا. وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، پڑوسی ایسا ہے کہ مجھ سے لڑا، بیوی ایسی ہے کہ مجھ سے لڑتا ہوں، بچے ایسے ہیں کہ میں انہیں مارتا ہوں. تو میں انہیں لے گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے دیکھا، اس نے کہا کہ آپ کے دماغ پر خلل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہمارے حساب سے. اور اس کی وجہ 2 ہے: راتوں کا جاگنا اور موبائل کا بہت زیادہ استعمال. 2 وجوہات سے آپ پاگل ہو گئے. ایک میچور انسان جس کی عقل پختہ ہے اور جسم طاقتور ہے، وہ موبائل کے استعمال سے پاگل ہو جاتا ہے. وہ چھوٹے بچے بیچارے جو اینیمک ہوئے جا رہے ہیں، دبلے پتلے ایک پسلی کے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عقل بھی کچی ہے، دل بھی نازک ہے، جب وہ موبائل کا استعمال کریں گے تو ان کی عقلوں کا کیا ہوگا؟ سوچیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں. ہماری حکومت میں یہ قانون ہے کہ جب تک بچہ 18 سال کا نہیں ہوگا اس کے نام پہ سم ایشو نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ 18 سال سے کم کا بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا بہتر ہے، کیا غلط ہے. تو حکومت نے تو اپنا کام کر دیا، قانون بنا دیا کہ بچے کو سم. لیکن ہم میں سے بعض نرے بیوقوف لوگ اپنے ڈاکومنٹس پہ سم خریدتے ہیں، مہنگا موبائل خریدتے ہیں اور بچوں کو تھما دیتے ہیں. اب وہ بچے دیکھ رہے ہیں. مجھے بتاؤ ذرا کہ روزانہ اگر ایک بچہ آدھے گھنٹے قاری صاحب قرآن کی مشق کرے گا، 1 سال میں اس کا قرآن ایسا ہو جائے گا کہ قاسم کیمپ کی اس مسجد میں آپ اسے کھڑا کر کے لوگوں کو قرآن سنائیں. لوگ کہیں گے ماشاءاللہ. صرف 1 سال، روزانہ صرف آدھا گھنٹہ، بس آدھا گھنٹہ اگر وہ محنت کر لے مفتی ظاہر صاحب سے بیٹھ کر تو 1 سال میں قاری بن جائے. کوئی بہت بڑی بات نہیں. آدھا گھنٹہ میتھمیٹکس پڑھ لے، 1 سال میں اپنی کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لائے. آدھا گھنٹہ سارے سال. اور جو بچے روزانہ 8 گھنٹے موبائل دیکھیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ آدھے گھنٹے میں قاری بن گئے، آدھے گھنٹے میں میتھمیٹکس کے ماہر بن گئے، 8 گھنٹے میں کیا بنے گی؟ تو میں کہتا ہوں حمزہ اور حذیفہ اور ابو بکر اور عمر تو نہیں بن سکتے. ہاں، شاہ رخ خان، سلمان خان ضرور بن سکتے، اللہ انہیں بھی معاف کرے. لیکن ایکٹر تو بن سکتے، لیکن وہ پکے مومن اور مسلمان. بہت بڑی رکاوٹ ہم نے کھڑی کر دی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں بہت ساری خرابیاں آتی ہیں.
کبھی آتی ہے، غصوں میں آتی ہے بچوں میں، کبھی آ گئی. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بچے کیسے بگڑ گئے، تو ماں باپ کہتے ہیں صاحب دوستوں نے بگاڑ دیا. زیادہ سے زیادہ وہ شیطان کا گریبان پکڑ لیتے، شیطان نے بگاڑا. لیکن اگر یہی سوال میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے کہ جب بچے بگڑے تو کس نے بگاڑا، آپ کہیں گے ان کے ماں باپ نے بگاڑا. میرے آقا فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین اسے مجوسی، یہودی اور نصرانی بناتے ہیں. جب خوشخبری ہوتی ہے نا، اس زمانے میں بھی ماں جو کام کرتی ہے اس کا اثر بچے میں پڑتا ہے. یہ سائنٹیفک اصولوں کے تحت ثابت ہے کہ ماں جو کام کرے گی اس زمانے میں بچے اسی خصلت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا فلاں صاحب وہ تو اتنے سپاروں کے حافظ تھے، جب ہوش آیا تو انہیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ماں نے قرآن پڑھا. اور جو مائیں اس زمانے کے اندر موبائل کی ریلز میں اور واٹس ایپ میں اور فیس بک کے اوپر اور صبح سے شام تک اور قسم قسم کی میوزک سن رہی ہوں گی، تو بچے پھر مائیکل جیکسن ہی پیدا ہو. کیسے بچے پیدا ہو؟ اگر قرآن پڑھ رہی سورہ بقرہ، میں اپنے گھر کا بتاؤں، میرے بچے الحمدللہ سارے بچے جتنے بھی اللہ نے عطا فرمائے، پورے حمل کا پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ایک دن بھی سورہ بقرہ پڑھنے کا ناغہ نہیں ہوتا. ایک سپارہ نہیں، پوری سورہ بقرہ، اور ایک دن بھی ناغہ نہیں. کیونکہ اب تو کوئی ایسا عذر میں نہیں آئے گا جس میں نہیں سن سکتے قرآن کو، تو ہم اس کو ایسے وصول کریں گے کہ ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوگا. حلفیہ اس مسجد میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں. تو پھر پیدا ہونے والی بچیاں ایسی ہیں کہ میری 13 سال کی بچی، ابھی میں نے دعوت کی تھی کچھ ماہ پہلے، دعوت اس بات کی تھی کہ 2 سال سے ایک بھی تہجد نہیں چھوٹی. پورے 2 سال ہو گئے، ایک تہجد بھی نہیں چھوٹی. فرض نماز تو بہت آگے کی بات ہے. 13 سال کی بچی، جب مائیں اس حالت میں قرآن کی تلاوت کریں گی، بچوں پہ اثرات مرتب. اس حالت میں ساس بہو کے سیریلز دیکھیں گی، فلمیں دیکھیں گی، موبائل دیکھیں گی اور موبائل کے خرافات میں لگیں گی. بچے ایسے ہی دیوانے پیدا ہو. بچہ رویا، پیدا ہونے کے بعد اگر کھانا نہیں کھا رہا تو موبائل سامنے کر دیا. اگر بچے سے کوئی کام کروانا ہے تو اسے موبائل کا لالچ دے دیا. اب کوئی کہنے والا کہے کہ صاحب ہمارا گھر بڑا پردے والا ہے، ہمارے گھر میں کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑتی. کوئی کہنے والا کہے کہ صاحب ہمارے بچے بہت اچھے ماحول میں رہتے ہیں، کبھی کسی خراب جگہ نہیں جاتے، کبھی کوئی منظر نہیں دیکھتے. لیکن اس موبائل نے کھڑکی کا کام کیا ہے کہ اس کھڑکی سے ساری دنیا کے غیر محرم ہمارے گھر میں آ سکتے ہیں. چاہے آپ مفتی صاحب ہو، چاہے آپ عالم صاحب ہو، چاہے آپ تبلیغی صاحب ہو، آپ جو ہو، لیکن اس موبائل کا استعمال میں اگر کوئی سینسرشپ آپ کے گھر میں نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ساری دنیا کا غیر محرم اس موبائل کے ذریعے آپ کے گھر میں بیڈ روم میں داخل ہو جائے. کہیں سے بھی بیٹھا ہوا میسج. موبائل بنانے والی کمپنیوں نے ایسے موبائل بھی بنائے، ایسے فیچرز بھی بنائے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا اچھے خواہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں کیا چل رہا ہے. اگر میسج آیا تو ڈیلیٹ ہو گیا، اب آپ کو کیا پتا کہ کیا ہوگا. کیونکہ ہم آنکھوں دیکھی مکھی کھا رہے ہیں. بعد میں ہمارا معاشرہ روتا ہے، یہ حادثے ہو رہا ہے، یہ بگاڑ آ رہا ہے. ارے بھائی 15 سال سے آپ خود ہی اپنے گھر کو بگاڑ رہے تھے، اب رونے سے کیا فائدہ ہو. کوئی بچے کا خدا نہ خواستہ کوئی غلطی کر دے، غائب ہو جائے، سارا معاشرہ روتا ہے. اخبار واٹس ایپ پہ فوٹو بھی چلتا ہے اس بچے کا. کون سا فوٹو؟ جو فوٹو اس نے کسی سوشل میڈیا کی سائٹ پہ خود ڈالا تھا، وہی فوٹو اب چل رہا ہے کہ اس بچے کو ڈھونڈو یہ غائب ہو. جب وہ ڈال رہی تھی اور بے دریغ موبائل کا استعمال کر رہی تھی، بیچاری اچھا برا نہیں سمجھتی تھی. باپ کو کیا ہو گیا تھا، ماں کو کیا ہو گیا تھا، اگر اس وقت دھیان دے دیتے تو یہ حادثہ نہیں ہوتا. وہ بچہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دنیا کے سارے غلط مناظر دیکھ رہا ہے. امریکہ کے کلب دیکھ رہا ہے، پیرس کے بیچ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ اسی موبائل سے دیکھ رہا ہے. چائنا نے قانون بنایا، اس رپورٹ کو میں نے خود ایک آتھینٹک سائٹ کے اوپر پڑھا. اس رپورٹ کے اندر یہ قانون بنایا ہے کہ بچے ہفتے 6 گھنٹے موبائل استعمال کریں.
کتنا؟ 2 گھنٹے جمعہ، 2 گھنٹے سنیچر، 2 گھنٹے اتوار. اور موبائل کی ایپس اور موبائل ایسے کمپنی سے بنوا رہے ہیں جو بچوں کا چہرہ دیکھ کے کھلیں. جیسے فیس آئی ڈی سے آج موبائل کھلتے ہیں، خاص طور سے ایپل کے موبائل ہیں، سیمسنگ یا بڑی فیس کی آئی ڈی، فیس دیکھا کھل گئی. تو بچے نے جیسے موبائل دیکھا وہ کھل گئے. اس بچے کے چہرے پہ جب 2 گھنٹے جمعے کو پورے ہو جائیں گے موبائل بند ہو جائے گا، سنیچر کو بند، ہفتے میں 6 گھنٹے صرف. جو اللہ والے نہیں، جو رسول والے نہیں، جو دین والے نہیں، وہ کمیونسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، جن کے پاس کوئی عقیدہ کوئی شریعت نہیں، وہ تو اتنے سمجھدار ہو گئے. اور جن کے پاس شریعت ہے، جن کے پاس رحمت للعالمین رسول ہے، جن کے پاس رحمان و رحیم رب ہے، جن کے پاس عقیدہ ہے، جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس حدیث ہے، وہ ایسے دیوانے ہیں کہ ان کے بچے روزانہ 6 گھنٹے موبائل استعمال کریں. اور فساد معاشرے کے اندر آ رہا ہے. تو لوگوں نے کیا کر لیا؟ رات بھر جاگ رہے، دن بھر سو رہے. تو اس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ایک سبب تو ہے موبائل اور ایک سبب ہے راتوں کا جاگنا. راتوں کا جاگنا. تو اللہ نے فرمایا واللیل لباسا، ہم نے رات آرام کے لیے بنائی، والنہار معاشا، دن کام کے لیے بنایا ہے. اسی لیے اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے فجر سے اٹھ جاؤ اور اپنے کاموں کے اوپر نکل جاؤ، اور مغرب ہونے کے بعد گھر میں آ جاؤ، گھر والوں سے ملو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کو کچھ دینا ہے دو، کچھ لینا ہے لو. پھر جب کھانا وانا کھا لو اور پھر عشاء ہو جائے، عشاء پڑھ کے فوراً سو جاؤ. اب اس کے بعد کوئی عبادت اور دین کی بات کے علاوہ تمام کام مکروہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے، آپ سو. تو اللہ نے رات کیوں بنائی ہے؟ آرام کے لیے. دن کیوں بنایا؟ کام. والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیوں؟ تو اللہ نے اپنی جتنی مخلوق بنائی ہے سب کو کوئی نہ کوئی کام عطا فرمایا. یہاں تک کہ اللہ نے جانوروں کو بھی کام دیا. جب اللہ نے سب کو کام دیا ہے تو اللہ نے انسان کو کیا کام دیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. ہم اللہ کی عبادت کے لیے بنے، ہم اللہ کے غلام ہیں. اور ہمارا رب رحمان الرحیم ہے. اس نے اپنا انٹروڈکشن کیسا کرایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے. اللہ سیدھا یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ سنو، جس کا کلام تم پڑھ رہے ہو وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا. اور ایک بسم اللہ سورۃ توبہ میں نہیں ہے تو ایک الگ سے بسم اللہ اللہ نے نازل فرمائی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ 114 صورتیں اور 114 بسم اللہ، اور ایک بسم اللہ میں 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کا بیان، 228 مرتبہ تو صرف بسم اللہ میں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں بڑا مہربان ہوں. نبی بھیجا تو کہا رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت بن گیا ہے. دین بھیجا تو کہا یہ دین رحمت ہے. قرآن بھیجا تو ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، اس میں شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. تو ہمارا دین رحمت، ہمارے نبی رحمت بن کر اس دنیا میں آئے، جاندار چیزوں کے لیے بھی، بے جان چیزوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے کون رحمت بن کر آیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بیٹے سے زیادہ اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، صحابہ نے اللہ کے نبی سے کیسی محبت کی. بہت کی ایک جنگ ہوئی، اس میں بہت سارے صحابی شہید ہوئے. ایک عورت آ کر کھڑی ہو گئی پگڈنڈی پر، اور لوگ آ کے اس سے کہتے ہیں تیرا باپ شہید ہو گیا، جنازہ آ رہا ہے. تو وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں میں نے صبر کر لیا. پھر ایک جنازہ آ رہا ہے، پوچھا کس کا جنازہ؟ کہا یہ تیرے بیٹے کا جنازہ ہے. کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے صبر کر لیا. پھر ایک جنازہ آتا ہے، کس کا جنازہ ہے؟ یہ تیرے بھائی کا جنازہ. ایک روایت میں ہے 3 جنازے گزر گئے، ایک روایت میں ہے اس کے رشتہ داروں کے محرموں کے 4 جنازے گزر گئے. اور وہ یہ پوچھتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے. ادھر سے اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ صحیح سالم ہیں تو پھر انصار کی ساری عورتوں پہ سارے غم ہل گئے.
یہ ایمان والے کا مزاج ہوتا ہے. ایمان والے پر ظلم کیا جائے وہ صبر کر لیتا ہے. ایمان والے کے ساتھ جو ہے فرق کیا جائے وہ صبر کر لیتا ہے. ایمان والے کو ستایا جائے صبر کر لیتا ہے. لیکن جب محمد مصطفیٰ کی چادر پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو ایمان والے سے صبر نہیں ہوتا. وہ چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں میرے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے. اب بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ بڑے بڑے سپاہیوں کے بچے نہیں تھے، جنگجوؤں کے بچے نہیں تھے، وہ کسانوں کے بچے تھے. اور وہ کسانوں کے بچے یہ کہہ رہے ہیں بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ اب تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ تم چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ کہا ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے. آج اگر ہمیں مل گیا تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ فیصلہ، چھوٹے بچے ہوں کہ بوڑھے ہوں کہ عورتیں ہوں کہ مرد ہوں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے ساری امت کراہتی ہے اور ساری امت تکلیف میں ہو. کیوں نہ ہو؟ جب میرے آقا نے خود ہی فرمایا تھا صحابہ کے بیچ میں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ کرام تڑپ گئے، السنا باخوتک، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. فرمایا انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو. میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ پھر بھی مجھ سے محبت کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں. خوشخبری سن لیجیے، ہم جیسے نکموں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا، اپنی بہن نے کہا. فرمایا اے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اے میرے صحابہ، تمہیں تمہارے ایمان پہ ایک مرتبہ مبارکباد ہے اور انہیں ان کے ایمان پہ 7 مرتبہ مبارکباد ہے. تو اب ہمیں کیا ہے کہ ہم محبت کا جواب محبت سے دیں. اور محبت کا تقاضا یہ ہے، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک، پیر کی چپلوں سے لے کر سر کے اماموں اور ٹوپیوں تک، جنازہ اٹھے یا ڈولی اٹھے، ہر حال میں ہم پکے محمدی بن کر دکھائیں. کوئی نعرے سے محمدی نہیں بنتا، کوئی ہورڈنگ لگا کے محمدی نہیں بنتا. کسی چیز کو میں ناجائز بالکل نہیں کہہ رہا، غلط بالکل نہیں کہہ رہا، خلاف اولا بالکل نہیں کہہ رہا. لیکن اگر کسی کو اپنے نبی سے سچا عشق دکھانا ہے اور نبی کے لیے اظہار محبت کرنا ہے تو سب سے پہلے نبی کی سنتوں کو اپنانا پڑے. صحابہ کرام نے بڑا اہتمام کیا ہر سنت کو اپنانے میں. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب نصیب فرمائے. ایک آخری بات میں کہتا ہوں، یمن کے دربار میں دسترخوان لگا تھا، صحابہ بیٹھے تھے. ایک صاحب کے ہاتھ سے جوالہ چھوٹ کے گرا تو وہ اسے اٹھا کے کھانے لگے. جو یہ بچوں نے پڑھا ہوگا اپنے مکتب میں کہ سنت ہے کہ نوالا دسترخوان پہ گر جائے اسے اٹھا کے کھا لو. آج کے زمانے کے بوفے سسٹم کی طرح نہیں کہ بہت سارا بھر لیا اور پھر کھاتے نہیں بنا تو ڈسٹ بن میں ڈال دیا. افریقہ کے ان بھوکوں سے پوچھو جو کیلے کھا کھا کے، کیچڑ کھا کھا کے، مٹی کھا کھا کے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، گھاس کھا کے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، کہ ایک نوالے کی قیمت کیا ہوتی. تو میرے آقا نے فرمایا نوالا گر جائے اسے اٹھاؤ اور تو صاف کر کے کھاؤ. تو وہ صحابی رسول اس نوالے کو اٹھا کے کھانے لگے. کسی اسٹینڈرڈ کے مارے نئے نویلے مسلمان نے گولی مار دی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ارے کیا کر رہے ہو، یہاں قسم قسم کے کھانے، کوالٹی بھی ہے، کوانٹٹی بھی ہے، اور دربار ہے، بڑے بڑے وزیر ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کے بیچ میں ایک نوالا اٹھا کے کھا رہے ہو. تو ابھی تو وہ چپکے سے سنت کو زندہ کر رہے تھے، اب آ گیا غصہ، دربار میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اَأَدْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں. آج مسلمانوں نے اگر اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑا ہے تو کس کی وجہ سے چھوڑا ہے؟ چلیے وہ سنتیں جن پر آپ آج عمل نہیں کر پا رہے مت کیجئے، دھیرے دھیرے ہم سنتوں پر آئیں گے. لیکن یہ تو عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں سے شروعات کریں گے انشاءاللہ. یہ جو بچے ہیں یہ بھی عہد کریں کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس حد تک نہیں رکھیں گے بس پڑھ لیا. مکتب میں امتحان دینا ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، پانی کو دیکھ کے پینا چاہیے، برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے، سر ڈھانکنا چاہیے. بس کتاب میں لکھنے کے لیے نہیں ہے،
بلکہ اس کا روز امتحان دینا ہے گھر کے اندر کہ جب پانی پیو، اگرچہ تم فٹ پاتھ پر ہو، اگرچہ تم سڑک پر ہو، اگر پانی پینے کی نوبت آ جائے تو بیٹھ کر پیو، ساری دنیا دیکھے کہ مسلمان ایسے پانی پیتا ہے، مسلمان ایسے پانی پیتا ہے۔ تو ان سنتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اگر ہم پکے محمدی بن گئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر اللہ سے محبت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے ہم سب یہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ جس طریقے سے یہ بچے آج سنتوں کو پڑھ رہے ہیں، دعاؤں کو یاد کر رہے ہیں، ہم گھروں میں ایسا ماحول بنائیں گے کہ ان ساری سنتوں پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اور ہم بھی نیت کریں کہ صاحب چلیے اب میں ذرا جو ہے ابھی داڑھی نہیں رکھ پا رہا، ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ داڑھی رکھنے میں مجھے شرم آ رہی ہے، تو کم سے کم یہ نیت کر لو کہ مسواک کی سنت میں زندہ کروں کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی یہ سنت ذرا بھاری پڑ رہی ہے لیکن مسواک سے شروعات کروں، سر ڈھانپ کے رکھنا یہ سنت ہے، اب یہ میں شروع کرتا ہوں کہ میں سر ڈھانپ کے رکھا کروں۔ جو آسان چھوٹی سنتیں ہیں ان پر آ جاؤ، دھیرے دھیرے کر کے اللہ بڑی بڑی سنتوں پر بھی عمل کرا دے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس مکتب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور کوئی بات نہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی عبدک و رسولک و سیدنا و مولانا وقرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، ساری لغزشوں ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ وہ گناہ جو ہم سے ہوئے اور ہمیں یاد ہیں معاف کر دے، جو ہم نے کر کے بھولا ڈالے معاف فرما دے، جو اعلان سر عام سر بازار کیے معاف فرما دے، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما دے۔ اللہ تیرے نبی کی امت بہت پریشان ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے، مظالم کا شکار ہے، اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، تو اگر ہمیں معاف کر دے تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے نبی نے تیری محبت کی مثال تو ماں کی محبت سے دی ہے، اور ماؤں کی محبت البیلی ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے اگر گندگی میں لجپت ہو جائیں، باپ چھینک کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے، ماں ایسی حالت میں بھی اٹھا لیتی ہے، پیار سے نہلاتی ہے، کپڑے بدلاتی ہے۔ اللہ تو کسی کی ماں یا باپ نہیں ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے، لیکن ہماری ماں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ ہم گناہوں کی گندگی میں لطپت ہو گئے تو اپنی رحمت کی پانی سے ہمیں نہلا دے، مغفرت کے پانی سے دھو کر ہمیں پاک صاف کر دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اپنے حبیب کی امت پہ خصوصی رحم فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، مالداروں کے مال میں برکت عطا فرما، قرض داروں کے قرض غیب کی خزانوں سے ادا کر دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کی تمناؤں کو پورا فرما، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنا دے، کانٹا نہ بننے دے، دل کا سکون و قرار بنا، سینے کی جلن اور کڑھن نہ بننے دے۔ اے اللہ اپنے دین کا کام ہم سے لے لے، اگر تو کام لینے کا ارادہ کر لے تو ابابیل جیسے پرندوں سے، اصحاب کہف کے کتے سے کام لے لیتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی تیرے بنائے انسان ہیں، ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے لے، دعوت کے راستے میں چلا دے، تبلیغ کی راہوں پہ پھیرا دے، دین کے میدانوں میں جما دے، موت تک ہم سے کام لے لے، قبول کر لے، اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ حشر کے روز عرش کا سایہ تیرا دیدار مبارک، تیرے نبی کی شفاعت اور حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، منکر نکیر کے سوالات کو آسان کر کے پل صراط پر سے سہولت سے گزروا کے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں مقام عطا فرما دینا۔ اللہ ہمارے دنیا آخرت کے مسائل کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے، سارے مسائل حل فرما دے، ہماری دنیا آخرت کی ضروریات سے ہم سے زیادہ تو واقف ہے، ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو مانگا عطا فرما دے، جن جن پریشانیوں مصیبتوں سے پناہ مانگی اس سے ہم سب کو ساری امت کو پناہ عنایت فرما دے، ہماری تمام تر دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک